السلام علیکم، میرا نام اسلم ہے اور یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکا۔ آپ نے یوٹیوب پر کئی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی جہاں لوگ انجان سایوں اور جنات کا شکار ہوتے ہیں، پر جب یہ سب میرے اپنے گھر میں میرے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل خوف کیسا ہوتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ سچ ہے جس نے میری پوری فیملی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور ہمیں اپنا پرانا آبادی والا گھر چھوڑ کر شہر کے آؤٹسکرٹس یعنی باہر کا علاقہ ایک سستا اور پرانا گھر خریدنا پڑا اور وہاں پر شفٹ ہونا پڑا۔ گھر بہت بڑا تھا، پر اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے سالوں سے وہاں کوئی رہا ہی نہ ہو۔ اس کے آنگن میں ایک بہت پرانا نیم کا درخت تھا جس کی شاخیں آدھی رات کو ہوا چلنے پر ایک عجیب سے سائے کی طرح دیواروں پر ناچتی تھیں۔ میری فیملی میں میری امی، میرے ابو اور میری ایک چھوٹی بہن سارہ تھی جو اس وقت صرف 8 سال کی تھی۔ شفٹنگ کے پہلے ہی دن سے مجھے اس گھر میں ایک عجیب سی گھٹن اور بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کی خاموشی میں ایک عجیب سا شور چھپا ہوا ہے، لیکن مجبوری تھی، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے کچھ دن سب نارمل رہا، ہم اپنے کاموں میں مصروف تھے اور تھکان کی وجہ سے رات کو جلدی سو جاتے تھے، پر پھر وہ عجیب اور خوفناک سلسلہ شروع ہوا جس نے ہماری راتوں کی نیندیں چھین لیں۔ سب سے پہلی عجیب چیز جو میں نے نوٹس کی وہ تھی گھر کا ٹیمپریچر۔ باہر شدید گرمی ہوتی تھی، پر گھر کے ایک حصے میں جو کہ آخری کمرہ تھا جہاں ہم نے اپنا ایکسٹرا سامان رکھا ہوا تھا، وہاں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ ایک رات تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہوگا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا اور کچن اس آخری کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ جب میں پانی پی رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس آخری کمرے میں کوئی چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز بالکل واضح تھی، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر وہاں چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید ابو اٹھ گئے ہوں گے۔ میں اس کمرے کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر خوب اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی تو کمرہ بالکل خالی تھا، پر اس کمرے میں اتنی شدید ٹھنڈ تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہاں ایک عجیب سی بدبو بھی تھی، جیسے کئی دنوں کا پرانا گوشت پڑا ہو وہاں پر۔ لیکن ایک عجیب بات، اس بدبو میں ایک اور بدبو شامل تھی، وہ تھی موتیے کے پھول کی۔ یہ ایک ایسی اسمیل تھی جو میرے دماغ میں بس گئی۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ سو گیا، خود کو تسلی دے کر کہ شاید میرا وہم تھا یہ سب۔ لیکن اصلی خوف کا آغاز تب ہوا جب اس سب کا اثر میری چھوٹی بہن سارہ پر پڑنے لگا۔ سارہ بہت معصوم اور بہت بولنے والی بچی تھی، پر شفٹ ہونے کے کچھ ہفتے بعد وہ اچانک چپ چپ سی رہنے لگی۔ وہ گھنٹوں آنگن میں اس نیم کے درخت کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور ہوا میں کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب امی اس سے پوچھنے لگیں کہ بیٹا تم کس سے باتیں کر رہی ہو، تو وہ بہت معصومیت سے کہتی تھی، امی وہاں جو بڑی بہن کھڑی ہے اس سے، وہ مجھے کہانیاں سناتی ہے۔ یہ سن کر میری امی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ہم نے سوچا شاید بچپن کی خیالی دوست، امیجنری فرینڈ ہوگا، پر سارہ کی باتیں دن بہ دن عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ان لوگوں کا ذکر کرتی تھی جو سالوں پہلے مر چکے تھے، اور ایسی باتیں بتاتی تھی جو کہ کوئی 8 سال کی بچی کو پتہ بھی نہ ہو۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور سارہ میرے پاس آ کر بولی، بھائی آپ کے پیچھے جو انکل کھڑے ہوئے ہیں ان کے کپڑے اتنے گندے کیوں ہیں؟ میں نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس رات جو میرے ساتھ ہوا اس نے میرا دماغ کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، میں گہری نیند میں تھا جب مجھے اپنے بستر کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولنی چاہیں پر میری آنکھیں کھول ہی نہیں رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سینے پر منو وزن رکھ دیا ہو۔ میں ہل نہیں سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ یہ سلیپ پیرالائزس کا اٹیک تھا شاید۔ لیکن اس پیرالائزس کے دوران
میں نے اپنے کان کے بالکل پاس کسی کی سانس لینے کی آواز سنی، بہت بھاری گھراتی ہوئی سانس، اور پھر وہی سڑی ہوئی اور موتیے کی مکس بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ مجھے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی مجھے، لیکن میرے دل میں ڈر ضرور ڈال رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں بھی اپنی سانسیں بحال کر ہی رہا تھا کہ مجھے آنگن سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز سارا کی تھی۔ وہ بہت درد میں رو رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھا، اپنا بیڈ لیا اور ڈر کے باوجود کمرے سے باہر نکلا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے آنگن کی طرف گیا۔ نیم کے درخت کے پاس گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں زمین پر سارا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی ہے۔ اس کے بال آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، سارا کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنی رات کو یہاں؟ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا جملہ پورا کیا، میرے پاکٹ میں میرا فون وائبریٹ ہوا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ اسکرین پر میری امی کا نمبر فلیش ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے امی کی دبی دبی اور خوف زدہ آواز آئی، فہد تم کہاں ہو؟ جلدی میرے کمرے میں آؤ، سارا کو بخار ہے اور وہ نیند میں ڈر کر رو رہی ہے۔ وہ میرے پاس بیڈ پر لیٹی ہے۔ میں جیسے جم سا گیا وہاں پر، میری سانسیں رک گئیں۔ اگر سارا امی کے کمرے میں تھی تو میرے سامنے درخت کے نیچے یہ کون بیٹھا رو رہا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھ اس فگر کے کاندھے سے ہٹانا چاہا، پر میرا ہاتھ وہاں چپک چکا تھا، اور پھر اس رونے والی بچی نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اپنا جملہ پورا کیا اور میرا فون وائبریٹ ہوا، اس کا چہرہ دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ وہ سارا نہیں تھی۔ اس کا چہرہ کسی 80 سال کی عورت جیسا تھا، جس کی خال جھریوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن قد بالکل ایک بچی جتنا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کہ مکمل سیاہ تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جو میرے دماغ کو چیر کر رکھ گئی، اور پھر اس کے منہ سے ایک کھوکھلی بھاری آواز آئی، تمہیں کیا لگا وہ بچ جائے گی؟ میرا پورا جسم خوف سے سن ہو چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر جھٹکا دیا اور اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں اپنی جان بچا کر پاگلوں کی طرح امی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے مجھے اس کی عجیب سی چیختی ہوئی ہنسی کی آواز آئی جو پورے آنگن میں گونج رہی تھی، جیسے ہواؤں کو بھی چیر رہی ہو۔ میں امی کے کمرے میں داخل ہوا اور فوراً دروازہ لاک کر دیا۔ میری سانسیں ایسے پھولی ہوئی تھیں جیسے میں نے میلوں کا سفر طے کیا ہو۔ ابو بھی اٹھ چکے تھے اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سارا امی کی سینے سے لگی رو رہی تھی اور اس کو تیز بخار تھا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ کانپ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابو کو سب بتایا جو میں نے آنگن میں دیکھا تھا۔ ابو پہلے تو اسے میرا وہم سمجھ رہے تھے، پر اچانک ہمارے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا اور بھاری ہتھوڑے سے ہمارا دروازہ توڑا جا رہا ہو۔ کمرے کا ٹیمپریچر اچانک گر گیا تھا، اور پھر وہی سڑی ہوئی اور موتیوں کی پھولوں کی مکس بدبو پورے کمرے میں دوبارہ پھیل گئی۔ ابو کو اب احساس ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ انہوں نے ہمت کی اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ جیسے جیسے ابو اذان دے رہے تھے، دروازے پر دستک اور تیز ہوتی گئی، اور ساتھ ہی باہر سے کسی کے جانے اور بھیانک چیخوں کی آواز آنے لگی۔ وہ آوازیں انسانی نہیں تھیں، ایسی تھیں جیسے کئی جانور ایک ساتھ ڈر سے چیخ رہے ہوں۔ سارا ڈر کے ہمارے امی کی گود میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ امی زاروں قدر رونے لگیں اور اللہ سے ہماری حفاظت کی دعا کرنے لگیں۔ جیسے ہی ابو نے اذان ختم کی، سب کچھ اچانک جیسے پرسکونی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دم قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی، لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھول کر باہر دیکھے۔ ہم نے پوری رات اس کمرے میں جاگ کر آیتیں پڑھتے ہوئے گزاری۔ صبح سورج نکلنے تک کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ جیسے ہی صبح آئی اور دھوپ نکلی، ابو فوراً باہر گئے اور ایک جاننے والے مولانا صاحب کو بلایا جو روحانی علاج کرتے تھے۔
مولانا صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ اس گھر کی فضا میں موت اور تکلیف کی بو ہے۔ انہوں نے اس آخری کمرے اور اس پرانے نیم کے درخت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کسی عام بھٹکتی روح یا جن کا کام نہیں ہے۔ یہاں بہت عرصہ پہلے ہی کسی نے شدید قسم کا سفلا عمل یعنی بلیک میجک، کالا علم کیا ہوا ہے، جس کے مرکز وہ نیم کے درخت پہ ہیں۔ ایک بہت طاقتور اور شیطانی مخلوق اس درخت کا سایہ بن چکی ہے اور اس نے ہماری چھوٹی بہن سارہ کو اپنے شکار چن لیا ہوا ہے، کیونکہ بچے ان چیزوں کا نشانہ سب سے جلدی بنتے ہیں۔ جب مولانا صاحب نے پڑوسیوں سے تحقیق کی تو ایک ایسی حقیقت کھلی جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سے کچھ سال پہلے جو فیملی یہاں رہی تھی، ان کی ایک جوان بیٹی پر کسی نے جادو کیا تھا اور اس نے پاگل پن میں آ کر اسی نیم کے درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد سے وہاں عجیب واقعات ہوتے تھے اور جو بھی اس گھر میں آتا تھا کوئی نہ کوئی بڑا نقصان اٹھاتا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے چند پیسوں کے لالچ میں ہم سے یہ خوفناک بات چھپائی رکھی تھی۔ مولانا صاحب نے پانی پر قرآن کی آیتیں دم کر کے دیں اور گھر پر چھڑکاؤ بھی کیا۔ جس وقت انہوں نے آنگن اور درخت کے پاس چھڑکاؤ کیا، دیواروں اور زمین سے عجیب سا کالا دھواں اٹھا اور جلنے کی تیز بدبو آئی۔ انہوں نے ہمیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، اس گھر کو فوری طور پر چھوڑ دو، یہاں رہنا تمہاری فیملی، خاص طور پر اس بچی کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ اس گھر کی دیواریں اس مخلوق کی عادی ہو چکی ہیں، اسے نکالنا آسان نہیں ہے۔ اسی دن بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے ہوئے ہم نے صرف اپنا ضروری کپڑے اور ڈاکومنٹس اٹھائے اور اس منحوس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم اپنا زیادہ تر سامان وہیں چھوڑ آئے کیونکہ کوئی اس سامان کو ہاتھ لگانے کی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہم شہر میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں شفٹ ہو گئے۔ سارہ کا علاج روحانی اور میڈیکلی دونوں طریقوں سے چلا۔ اسے ٹھیک ہونے میں اور صدمے سے باہر آنے میں کئی مہینے لگ گئے۔ اس رات کے خوف نے اس کے معصوم دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ آج وہ ٹھیک ہے، پر آج بھی وہ اکیلے اندھیرے میں جانے سے ڈرتی ہے۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا سچ میں بھوت اور پیرانورمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے ساتھ اور ایک دنیا بھی چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، پر جب وہ ہماری دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ایسی تباہی مچاتے ہیں جو انسان کی سوچ اور برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ وہ گھٹن، وہ قدموں کی آواز اور رونے والی بچی کا وہ خوفناک چہرہ میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھول پاؤں گا۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر ہے اور یہ واقعہ 2021 کا ہے جب میں اپنی جاب کی وجہ سے لاہور شفٹ ہوا تھا۔ بجٹ زیادہ نہیں تھا، اس لیے مجھے ایک پرانا سا گھر رینٹ پر لینا پڑا جو شہر کے تھوڑے سے سنسان حصے میں تھا۔ پہلی نظر میں گھر بالکل نارمل لگا، نہ کوئی عجیب بات نہ کوئی ڈر، لیکن مجھے کیا پتہ تھا یہ گھر صرف دن کے وقت نارمل ہوتا ہے۔ گھر کا سٹرکچر تھوڑا پرانا تھا، دیواریں خراب تھی، پینٹ اترا ہوا تھا اور اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ مالک نے مجھے بس اتنا کہا تھا، بیٹا رات کو زیادہ دیر جاگنا مت اور ہو سکے تو صحن میں مت گھومنا۔ میں نے ہنس کے اگنور کر دیا، مجھے لگا بس ایک بزرگ کا ٹائپیکلی ڈائلاگ ہے۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، میں تھک کر سیدھا سو گیا، لیکن دوسری رات سب کچھ چینج ہو گیا۔ رات کے قریب 2:30 بج رہے تھے، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ہلکی سی آواز میں مجھے پکارا ہو، زبیر۔ میں فوراً اٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ونڈو سے ہلکی سی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید خواب تھا، لیکن پھر دوبارہ آواز آئی، اس دفعہ زیادہ کلیئر اور بالکل میرے پاس سے، زبیر۔ میرا گلا سوکھ سا گیا جیسے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ میں نے لائٹ آن کی، کمرہ بالکل خالی تھا، دروازہ بند
اور کھڑکی تک تھوڑی بند تھی، بس تھوڑا سا جو ارد گرد پہ جگہ ہوتی ہے ادھر سے لائٹ ہی آ رہی تھی، سب کچھ نارمل۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ سٹریس ہے، نئی جگہ ہے، ہیلوسینیشن ہو سکتا ہے، لیکن اصلی خوف ابھی شروع ہوا تھا۔ اگلی رات میں جان بوجھ کر جاگ رہا تھا، فون یوز کر رہا تھا تاکہ اگر کچھ ہو تو میں ہوش میں رہوں۔ رات کے 3 بجنے والے تھے اور پھر گھر کے دوسرے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی تھی، جیسے وہاں کوئی ہلکی ہلکی چل رہا ہو۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ ہالوے میں اندھیرا تھا۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ آواز رک سی جاتی تھی، اور جب میں رکتا آواز دوبارہ شروع ہو جاتی، جیسے کوئی میرے ساتھ کھیل رہا ہو۔ میں نے دوسرا کمرہ کھولا اور وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن فلور پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے نشان تھے، جیسے کسی نے گیلے پاؤں وہاں پر پرنٹ کر دیے ہوں، اور وہ سیدھا میرے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں فوراً واپس اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات میں نے آنکھ تک نہیں جھپکائی۔ صبح میں نے مالک کو کال کی اور پوچھا کہ کیا اس گھر میں پہلے کوئی رہتا تھا یا کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ بس کچھ سیکنڈ کے لیے چپ رہا، پھر بولا، بیٹا اگر تمہیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے تو گھر چھوڑ دو۔ میں نے زور دیا کہ سچ بتائیں، لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے اس گھر میں۔ تیسری رات میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی ہے میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے اپنا فون ریکارڈنگ پہ لگا دیا اور لائٹس آف کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رات کے 3 بجے، پہلے سائلنس، پھر دھیرے دھیرے میرے کمرے کے دروازے پر نوک ہوا۔ میرا جسم جھمسا گیا۔ میں نے آواز دی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ نوک ہوا، اس دفعہ زیادہ زور سے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس دفعہ ہال وے کے اینڈ پر مجھے ایک سایہ نظر آیا، ایک لمبی سی شکل، بالکل اسٹیٹک، بس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوکس کر دیکھا اور اس وقت میری سانسیں رک گئیں۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، اس کا جسم تھوڑا جھکا ہوا تھا، ہاتھ لمبے اور سر ذرا ٹیڑھا، جیسے کہ ٹوٹا ہوا ہو۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے میری طرف چلنا شروع ہوا۔ میں جھٹ سے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے دروازے کے بالکل پاس آ کے رک گیا، اور پھر ایک ہلکی سی ہنسی۔ وہ ہنسی انسانی نہیں تھی۔ پھر دروازے پر نوک ہوئی۔ میرا خون جم سا گیا، کیونکہ اس نے میرا نام لیا جیسے۔ میں چلانا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک دروازہ خود بخود ہلنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی باہر سے پش کر رہا ہو اسے۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ پکڑ رکھا تھا، اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، نہ آواز، نہ ہنسی، نہ قدم۔ میں نے دھیرے سے دروازہ چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات کے بعد میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس گھر میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت، ہر جگہ۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات، جب میں نے اگلے دن اپنے فون پر ریکارڈنگ چیک کی تو اس میں صرف میری آواز نہیں تھی، بلکہ ایک اور آواز بھی تھی جو میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن میں نے کبھی وہ جواب نہیں سنے تھے۔ میں نے سنا اس ریکارڈنگ میں عجیب عجیب سے جواب تھے۔ جب میں کہتا تھا کون ہے، جواب آتا تھا میں یہی ہوں، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری جگہ۔ ایسے عجیب جوابات تھے۔ یہ مذاق نہیں تھا، یہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں تھی، یہ سب ریئل تھا۔ اس دن میں آفس بھی نہیں گیا، پورا دن بس یہ سوچتا رہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک عجیب سی ضد آ رہی تھی کہ مجھے سچ جاننا ہے۔ شام کے وقت میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، لیکن کوئی بھی سیدھا جواب دینے کو تیار نہ تھا۔ سب بس ایک ہی بات کہتے تھے، بھائی وہ گھر اچھا نہیں ہے۔ آخر ایک پرانے چائے والے نے مجھے سائٹ پر لے جا کر کہا، بیٹا یہاں پہلے ایک آدمی رہتا تھا اکیلا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خود سے باتیں کرتا تھا، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ میں نے پوچھا غائب مطلب؟ چائے والا دھیرے سے بولا، نہ لاش ملی، نہ کوئی نشان،
بس اس کے کمرے میں دیواروں پر لکھا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس رات میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ آخری رات ہے میری اس گھر میں۔ میں نے سارا سامان پیک کر لیا تھا، بس صبح ہوتے ہی نکلنا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ میں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، لائٹس آن، بیگ ریڈی، اور پھر ایگزیکٹلی 3 بجے لائٹس اچانک بند ہو گئیں۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے فوراً فون کی فلیش لائٹ آن کی، لیکن اس کی لائٹ بھی بلنک کرنے لگی جیسے بیٹری ختم ہو رہی ہو، جبکہ وہ فل چارج تھا۔ اور پھر میرا بالکل پیچھے سے آواز آئی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میرا جسم فریز ہو گیا، وہ آواز بالکل میرے کان کے پاس تھی۔ میں نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اس دفعہ وہ چیز میرے بالکل سامنے تھی۔ میں اس کا چہرہ کلیئرلی نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل انسانی نہیں تھیں، کالی، گہری اور بالکل خالی۔ اس کا جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں ہڈیاں ہی نہ ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے جھک کر میرے بالکل پاس آئی، اتنی پاس کہ مجھے اس کی سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ پھر ایک دم سے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے سے باہر جانے کا سوچا، لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ میں چیخ رہا تھا زور زور سے، لیکن جیسے وہ آواز کمرے کے اندر ہی دب رہی ہو۔ اور پھر وہ چیز میرے بالکل پیچھے آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے کاندھے پر رکھے۔ اس کے ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے، اور جیسے ہی اس نے مجھے ٹچ کیا، میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ چینج ہو گیا۔ میں اسی کمرے میں تھا، لیکن پرانا ورژن، دیواریں خراب، زمین پر خون کے پرانے داغ، اور ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ میری جب صبح آنکھ کھلی تو تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور اس کمرے سے نکلا۔ اس کمرے سے کیا، میں اس گھر تک سے نکل گیا، اور پھر میں نے کبھی مڑ کے اس گھر کو نہیں دیکھا۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔